آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس توحید کا وہ مظہر ہے، ذات الہ کی وہ برہان ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی رسالت، آپ کی نبوت دراصل خالق کائنات کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ایسے مشرکین اور ایسے بدعقیدہ جو بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے دلیلیں ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے گواہ ہیں، یاد رکھیے ہمیشہ گمراہ بھی اپنے پاس دلیلیں رکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، لیکن جو رب کا حلال و حرام ہے، جو رب کا فیصلہ ہے، وہ لوگوں کی عقل سے بدلنے والا نہیں ہے۔ ہزار دلیلیں لے آئیں، ہزار ہاں اپنے گواہ لے آئیں۔ رب فرماتا ہے ہلم شہداءکم الذین، انہیں کہیں جو تمہارے پاس ہے وہ لے آئیں گواہ۔ اور ایسے گواہ لانے کی ہمیشہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اذن دیا کہ اے میرے محبوب آپ انہیں بلائیے۔ جب انہوں نے رب کے کلام کے بارے میں اعتراض کیا تو رب تعالیٰ نے تب بھی فرمایا کہ بِصُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ یہ جو تمہارے کلام پر یعنی جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو کہا انہیں کہیے کہ اس کی مثل اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئیے اور بلا لیجئے اپنے سارے گواہوں کو۔ ہمیشہ جو گمراہ ہوتا ہے نا وہ اپنی گمراہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی عرض کیا کہ جب انسان پر بدبختی آتی ہے، بد نصیبی آتی ہے، گمراہی اور زوال آتا ہے تو انسان کہتا ہے فلاں بھی میرے جیسا ہے، فلاں بھی میرے جیسا ہے۔ وہ دوسروں کو اپنے لیے گھڑنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے لیے ثبوت بنانے کے لیے لانا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح کوئی بے نماز، جس طرح کوئی تلاوت نہ کرنے والا، جس طرح کوئی ذکر نہ کرنے والا، کسی بھی کی طرح کا بدبخت جو ہے، جو گمراہی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی گمراہی پر دلیل لاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی طرف سے بارگاہ رسالت کے جو ایسے بے باک ہیں، جو گستاخ ہیں اور جو بارگاہ رسالت کا احترام نہیں کرنے والے، ان کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ، جو تمہارے گواہ ہیں انہیں لے آئیے۔ فَإِن شَهِدُوا، اب مفسرین کرام فرماتے ہیں بظاہر مخاطب آقا کریم علیہ السلام ہے، مگر اس کے ساتھ ان کے تحت مخاطب اہل ایمان ہے کہ جب وہ کبھی گواہ لے ہی آئیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مومن، کوئی صالح، کوئی عبادت گزار، کوئی عمل صالح کرنے والا وہ خاموشی کا شکار ہو جاتا ہے، مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، جب یہ بارگاہ رسالت میں اپنے گواہ لائیں کوئی اہل ایمان ویسے ان کا ساتھ مت دے۔ یہ خاموشی توڑ دیجئے، گناہ پہ خاموشی، گمراہی پہ خاموشی اور بدبختی پہ خاموشی بھی گمراہی پہ لے جاتی ہے۔ صوفیاء نے ایک واقعہ لکھا کہ گزشتہ انبیاء میں جب رب تعالیٰ نے ان پہ مجموعی عذاب نازل کیا کسی قوم پر، تو ان پر کچھ جب فرشتے آئے تو ان میں سے کچھ لوگ عبادت گزار بھی تھے جو رب کی بندگی کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ تو فرشتوں نے پوچھا الہ العالمین اس ساری بستی کے لیے عذاب کا حکم ہے، کچھ بندے تو عبادت گزار ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان عبادت گزاروں سمیت انہیں عذاب دیا جائے، اس لیے
کہ یہ ان دوسروں کے گناہوں میں خاموش ہے، ان کی برائی میں یہ خاموش ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو بارگاہ رسالت میں جسارت کر رہا ہے، بے باکی کر رہا ہے، اور جو بارگاہ رسالت کے احترام کا لحاظ نہیں رکھ رہا، فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر کبھی ایسا موقع بن جائے تو اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تم نے ان کی گواہی کا ساتھ نہیں دینا۔ بڑی دلچسپ بات علامہ سید محمود آلوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ بولنا نہیں ہے، رب نے یہ نہیں کہا کہ اشارہ نہیں کرنا ہے، فرمایا معاہم، کسی بھی طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ جو بارگاہ رسالت کا احترام نہ کرے، جو بارگاہ رسالت کا لحاظ نہ کرے اور بارگاہ رسالت میں بے باکی کرے، فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، نہ زبان سے نہ اشارے سے کسی بھی طریقے سے تمہاری کوئی معیت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بارگاہ رسالت کا احترام ہے، یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ جس طرح رب کریم نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے پاس پہنچو ایمان والو، اپنی آوازوں کو آہستہ کرنا۔ فوق صوت النبی، تمہاری آواز کہیں ہمارے نبی کی آواز کے برابر نہ ہو جائے، آواز ان کی آواز کے برابر نہ ہو جائے۔ وَلَا تَجْهَرْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، اور پھر کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آواز برابر ہوئی، آواز برابر ہوئی نا تو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ احترام بارگاہ رسالت اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا لحاظ اور ادب اس قدر ہے کہ وہاں اگر کوئی بے باکی کر بھی رہا ہے تو کسی بھی طریقے سے اس کی معیت نہیں کرنی، اس کا ساتھ نہیں دینا، اس لیے کہ یہ کہیں کسی بھی وقت اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ بارگاہ رسالت کا احترام اور ادب اس قدر ہے کہ رب فرماتا ہے فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس کا سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا سبب صرف انسان کا اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔ یہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو اس درجے پر لے جاتی ہیں، اس مقام تک لے جاتی ہیں کہ جہاں انسان بارگاہ رسالت کا بے ادب ہو جاتا ہے۔ یہ نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو ہر طرح کے گناہ تک لے جاتی ہیں، یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ رب کریم نے اس لیے احوا کو، یہ ہوا اور ہدا یہ دونوں مقابلے پر چلتے ہیں۔ رب کے کلام میں جہاں دیکھا جائے نا، ایک جگہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہدایت ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے، ہدا فرمایا، اور دوسروں کے لیے ہوا فرمایا۔ ہوا کہتے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی، انسان کی اپنی من مرضی۔ اب مشرکین سے کہا گیا کہ یہ جو آپ کے رسم و رواج ہیں یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج ہیں، ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ اب بجائے ماننے کے وہ اپنے ساتھ دلیلیں ملانے لگے، گواہ ملانے لگے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ نفسانی خواہش ہے، یہ نفسانی خواہش ہے جو انسان کو اکڑ دلا دیتی ہے، انسان کو تکبر دلا دیتی ہے، انسان کو غرور کا شکار کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے تکبر کیا ہے؟ تکبر تو وہ ہے جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سب جہاں سجدے میں تھے اور ایک تکبر کا شکار تھا، ایک تکبر کا شکار تھا، سارے سجدے میں تھے اور ہم نے اسے کہا کہ تو نکل جا، تو کافروں میں سے ہے۔ اور یہ انسان کی خواہش ہے
یہ انسان کی نفسانی طبع ہے، انسان کی اندر کی ایک ایسی میں ہے جو انسان کو اکڑ پر، غرور پر اور تکبر پر آمادہ کرتی ہے۔ فرمایا یہ جو بارگاہ رسالت میں آ کر سر تسلیم ہم نہیں کر رہے، جو یہاں جھک نہیں رہے اور جو وہاں جھک جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو وہ ہو گئے نا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے خواہشات کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے رب کے نبی کا بھی انکار کیا، رب کے کلام کا بھی انکار کیا، توحید کا بھی انکار کیا، رسالت کا بھی انکار کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کی، انہوں نے کیا کیا؟ تو قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کی تقوی کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جن سے بہتر کوئی متقی نہیں ہے، الاتقى سب سے بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تزکیہ حاصل کر لیا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں تزکیہ یہ ہے کہ جب انسان کا نفس اپنی خواہشات سے نکل جائے، اس وقت تزکیہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو مبرہ کر دیا، منزہ کر دیا، صاف کر دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ سب سے بڑھ کر متقی قرار دیے گئے۔ تو حاضرین مکرم، ایک وہ لوگ جو بظاہر مشرکین کیا کر رہے تھے کہ وہ حلال کو حرام سے بدل رہے تھے، حرام کو حلال سے بدل رہے تھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک حلال اور حرام یہ ہے کہ جو ہم ظاہر کھاتے پیتے ہیں، اور ایک اعمال میں حلال و حرام ہے۔ اعمال میں حلال و حرام کیا ہے کہ جہاں انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور یاد رکھیے رب اور رسول کا حکم خواہشات نفسانی کے مقابلے پر ہے، اور انسان کی بدبختی اور انسان کی گمراہی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں انسان اپنی خواہشات کے فیصلے کو، اپنی نفس کے جو پیروی ہے اس کو رب اور رسول کے حکم کے مقابلے پر لے آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین لا یؤمنون بالآخرہ وہم بربہم یعدلون، کہ یہ تمہارے رب کے مقابلے پر برابری کر رہے ہیں۔ جب انسان خواہشات کی پیروی پر آتا ہے تو اس وقت انسان اس قدر غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ یہ جو خواہشات نفسانی ہے نا، یہ جو اکڑ ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ اعمال کی کسی صورت میں ہو سکتا ہے، علم میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک صوفی بزرگ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی لکھتے ہیں کہ جو تکبر ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تکبر ہے کہ انسان اپنے لباس سے تکبر کو ظاہر کرتا ہے، انسان اپنے رہن سہن سے، اپنے مکان سے تکبر کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ہے کہ انسان اپنے زبان سے، اپنی گفتگو سے تکبر کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک علم کا تکبر ہے اور ایک عمل کا تکبر ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور باقی سب کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی امام الصوفیاء کہلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان بدبختی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کو حرف آخر قرار دیتا ہے اور اپنے عمل کو سب سے بہتر قرار دیتا ہے، وہاں انسان کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہاں انسان کے لیے ہدایت کا اور فلاح کا اور کامیابی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو بزرگان دین ہمیشہ ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں نا، وہ پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی چھوڑ دیں
اور اپنے آپ کو حرف کل سمجھنا چھوڑ دے کہ جو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر ہے، جو میں کرتا ہوں یہ سب سے بہتر ہے، جو میں بولتا ہوں یہ سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے یہ اس کا طریقہ ہے جس کو رب نے مستکبرہ قرار دیا کہ جو سب سے پہلا تکبر قرار دینے والا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ من نار وخلقتہ من طین، جب جناب آدم کو بھیج دیا گیا نا تو اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ تو حاضرین مکرم یہاں سورہ انعام کی اس آیت میں رب کریم نے فرمایا جو بارگاہ رسالت میں احترام نہیں کر رہے، لحاظ نہیں کر رہے، ادب نہیں کر رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، یہ خواہشات کی پیروی کر رہے، اپنے عقل سے سوچ رہے۔ ہمیشہ رب اور رسول کے حکم کے مقابلے پر اپنے عقل کو لانا، یہاں سے انسان کی گمراہی کا راستہ کھلتا ہے اور بدبختی کا ایسی راہ نکلتی ہے کہ جس سے انسان کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام ہمیں اس کی آیت نمبر 150 ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ کبھی بھی زندگی میں ایک طرف رب اور رسول کا فرمان اور ایک طرف ہماری خواہش، ان دونوں کو مقابلے پر مت لائیے، اور جہاں رب اور رسول کا حکم پتہ چل جائے وہاں اپنی خواہش کو پیچھے کر دیجیے، اپنی خواہش کی پیروی چھوڑ دیجیے۔ اور دوسرا بارگاہ رسالت کے مقابلے پر جب بات بارگاہ رسالت کی آئے وہاں اپنے عقل سے فیصلہ نہیں کرنا، وہاں رب کا حکم دیکھنا ہے، رب کا حکم کیا ہے اور رب اپنے معبود کی بارگاہ میں آنے کا کیا لحاظ اور کیا احترام بتا رہا ہے۔ حاضرین مکرم یہ آیت نمبر 150 سورہ انعام کی ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایک طرف انسان اپنے آپ کو جب بہتر قرار دیتا ہے اس وقت گمراہی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو بارگاہ رسالت کا احترام کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام سے اپنی وفاداری، اپنی محبت، اپنے تعلق اور اپنے نسبت کا دم بھرتے ہیں تو پھر ایسا شخص، ایسا مومن جو اپنے آپ کو بارگاہ رسالت کا مؤدب قرار دے اور بارگاہ رسالت کا احترام اور لحاظ قرار دے، پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں